بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بعثت کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پورے 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اور بعض کا قول ہے کہ رمضان میں ہوئی، اور اجمیوں کے مہینوں کے مطابق فروری میں ہوئی، اور جس سال میں آپ مبعوث ہوئے وہ دلوں میں قرآن کا سال تھا۔ حساب دان کا قول ہے کہ جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس کا تالیہ وہ قرآن سالس تھا جو آپ کی پیدائش کے قرآن سنبلا سے 4 درجے تھا، اور چاند میزان میں 17 درجے تھا، اور مریخ تالیہ سے سنبلا میں 13 درجے رجا تھا، اور مشتری 5 میں جدی میں 21 درجے تھا، اور ظاہر دلو میں 6 میں حد زہرہ ہوت میں 9 درجے میں تھا، اور آفتاب 8 میں 1 منٹ تھا، اور عطارد حمل میں 14 درجے تھا، اور سال کے مدخل کی حد پہلے دن سے تھی جس میں آفتاب داخل تھا، اور خوار رزمی نے بیان کیا ہے کہ اس روز آفتاب دلو میں 24 درجے اور 15 منٹ تھا، اور چاند سرطان میں 17 درجے تھا، اور ظاہر دلوں میں 19 درجے تھا، اور مشتری 12 درجے تھا، اور مریخ ہوت میں 15 درجے 30 منٹ تھا، اور زہرہ حمل میں 11 درجے، اور عطارد دلو میں 23 درجے اور 30 منٹ تھا، اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو کر آپ سے گفتگو کرتے تھے، اور بزا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے اور درخت سے اور پہاڑ سے پکارتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوفزدہ ہو جاتے۔ پھر جبرائیل نے آپ سے کہا، آپ کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ بتوں کی پلیدی سے اجتناب اختیار کریں، اور آپ کا پہلا حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خولید کے پاس آئے، اور جو کچھ آپ نے سنا ہوتا یا اس سے گفتگو کی ہوتی ان سے بیان کرتے، اور وہ آپ سے کہتی، اے عمرزاد چھپاؤ، قسم با خدا مجھے امید ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کرے گا۔ اور جبرائیل علیہ السلام ہفتے کی شب اور اتوار کی شب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر سوموار کے روز رسالت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے، اور بعض نے جمعرات کا دن بیان کیا ہے، اور جعفر بن محمد سے روایت کرنے والوں نے 20 رمضان جمعے کا دن بیان کیا ہے۔ اسی لیے آپ نے اسے مسلمانوں کے لیے عید بنا دیا ہے، اور جبرائیل پر سندس موٹے ریشم کا جبہ تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے کلینوں میں سے کلین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا اور آپ کو اس پر بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پہنچایا اور سکھایا۔ اور دوسرے روز وہ آپ کے پاس آیا تو آپ کپڑا اوڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نام کی پرستش کے بعد سب سے پہلی بات جس سے جبرائیل علیہ السلام نے مجھے روکا وہ مردوں کا لعنت ملامت کرنا ہے۔ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ اسرافیل کی 3 سال آپ کے ساتھ ڈیوٹی لگائی گئی اور جبرائیل کی 20 سال آپ کے ساتھ ڈیوٹی لگائی گئی، اور دوسروں نے بیان کیا ہے کہ جبرائیل کی ہمیشہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیوٹی لگی رہی۔ اور ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خولید سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ یہ جو آپ کے پاس آتا ہے کون ہے؟ بس اگر وہ میکائیل ہے تو وہ آپ کے پاس آسودگی، خوشحالی اور نرمی لایا ہے، اور اگر وہ جبرائیل علیہ السلام ہے تو وہ آپ کے پاس قتل اور قیدیوں کو لایا ہے۔ بس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز ظہر فرض ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس نے نماز پڑھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور بعض نے بیان کیا ہے کہ ظہر نماز وسطیٰ ہے۔ یہ پہلی نماز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ پھر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خولید کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا تو انہوں نے بھی وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا جیسے انہوں نے آپ کو کرتے دیکھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو شیاطین کو آسمان سے آگ کے شعلے مارے گئے اور انہیں اس طرح سما چوری چھپے سننے سے روک دیا گیا۔ ابلیس نے کہا یہ کام کسی واقعہ کے رونما ہونے کی وجہ سے ہے، اور کوئی نبی مبعوث ہوا ہے اور تمام دنیا میں اصنام اوندے ہو گئے اور وہ آتش کدے بجھ گئے جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خولید نے، اور مردوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت زید بن حارث، پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بعض کا قول ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمرو بن ابسہ سلمہ، پھر حضرت خالد بن سعید بن عاص، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص، پھر حضرت عتبہ بن غزوان، پھر حضرت عتبہ بن غزوان، پھر حضرت خباب بن عارت، پھر حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کیا۔ اور حضرت عمرو بن ابسہ سلمہ سے روایت کی گئی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول مبعوث ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا اور مجھے آپ کے واقعہ کی اطلاع ملی تو میں نے کہا مجھ سے اپنا واقعہ بیان کیجیے، تو آپ نے مجھ سے اپنا واقعہ بیان کیا اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا تھا وہ بات بتائی۔ میں نے پوچھا کیا اس بات پر کوئی آپ کی اتباع کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک عورت، ایک بچہ اور ایک غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خولید، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال اپنے امر کو چھپاتے ہوئے مکہ میں قیام کیا اور آپ توحید الہی اور اس کی عبادت اور اپنی نبوت کے اقرار کی طرف دعوت دیتے تھے، اور جب کبھی آپ قریش کی کسی جماعت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتے کہ ابن عبد المطلب کے چھوکرے سے آسمان سے بات کی جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ نے ان پر ان کے معبودوں کے بارے میں عیب گیری کی اور ان کے جو آبا کافر ہونے کی حالت میں مر چکے تھے ان کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جس چیز کے ساتھ اس نے آپ کو بھیجا ہے آپ اسے کھول کر بیان کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امر کو واضح کیا اور ابتدا میں قیام کیا اور فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں خدائے واحد کی عبادت کی طرف اور ان اصنام کی پرستش کو ترک کرنے کی دعوت دیتا ہوں جو نفع نقصان دیتے ہیں اور نہ پیدا کرتے ہیں اور نہ رزق دیتے ہیں اور نہ زندہ کرتے ہیں اور نہ مارتے ہیں۔ تو قریش نے آپ سے استہزاء کیا اور آپ کو اذیت دی اور ابو طالب سے کہنے لگے تیرے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کی عیب گیری کی ہے اور ہمارے عقل مندوں کو بے وقوف قرار دیا ہے اور ہمارے اسلاف کو گمراہ قرار دیا ہے، وہ ان باتوں سے رک جائے اور ہمارے اموال کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اکٹھے کرنے اور اس میں دلچسپی لینے کے لیے مبعوث نہیں کیا، اس نے مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں اس کی طرف سے پیغام پہنچا دوں اور اس کے متعلق رہنمائی کروں، اور انہوں نے آپ کو شدید ترین اذیتیں دی اور آپ کو ایس دینے والوں میں ابو لہب، الحکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقیف اور عمرو بن طلحہ الخزی شامل تھے، اور ابو لہب آپ کو شدید ترین اذیت دینے والا تھا۔ اور بعض نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکس کی منڈی میں سرخ جبہ زیب تن کیے کھڑے تھے، آپ نے فرمایا اے لوگو لا الہ الا کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور ایک آدمی آپ کے پیچھے پیچھے تھا جس کی 2 چوٹیاں تھیں، گویا اس کا چہرہ سونے کا ہے، وہ کہتا ہے اے لوگو یہ میرا بھتیجا ہے اور کاذب ہے، اس سے بچو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں اور یہ ان کا چچا ابو لہب بن عبد المطلب ہے۔ اور الاس بن وائل سہمی، الحارث بن قیس بن عدل سامی، اسود بن مطلب، الولید بن مغیرہ مخزومی، الاسود بن اب یعوس زہری آپ سے احتجاج کرنے والے تھے، اور وہ اپنے بچوں اور غلاموں کی آپ پر ڈیوٹی لگاتے اور وہ نا پسندیدہ
طریق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، حتیٰ کہ انہوں نے الحزورات میں اونٹوں کو ذبح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا تو اس نے حبلی اور گوبر اٹھا کر سجدے کی حالت میں آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دیا اور واپس چلا گیا۔ آپ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، میرا تم میں کیا مقام ہے؟ ابو طالب نے پوچھا، اے میرے بھتیجے یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا آپ نے اسے بتایا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابو طالب تلوار لگائے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی تھا۔ آپ نے اپنی تلوار سونت لی اور کہا، خدا کی قسم تم میں جس شخص نے بات کی میں اسے تلوار مار دوں گا۔ پھر آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا تو اس نے اس حبلی اور گوبر کو ایک ایک کر کے ان کے چہروں پر ملا۔ پھر وہ کہنے لگا، اے ہمارے بھتیجے، ہمارے بارے میں یہ تجھے کافی ہے کہ قریش ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہم آپ کو انصاف کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ امارتہ بن ولید بن مغیرہ سب قریش سے خوبرو اور اکمل حیت والا ہے۔ اسے لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، میں اپنا بیٹا تمہارے سپرد کر دوں گا اور کہ تم اسے قتل کرو اور تم اپنے بیٹے کو میرے سپرد کرو کہ میں اسے کھلاؤں۔ اور ابو طالب نے اس بارے میں یہ اشعار کہے، اے ابن ابی شیبہ، تو عرب کی بربادی پر متعجب ہوگا اور لوگوں کی عقلیں تیرے نزدیک کمزور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کا ارادہ کرے اس کی مدد کر اور اس کے امر کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، وہ قوم کا اصل ہے یا تو خائن حاسد ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ رکھنے والے قرابت دار ہیں۔ وہ کبھی تجھ سے ناانصافی نہیں کرے گا اور تو عبد مناف کی بہترین آدمیوں میں سے ہے اور اسے تمہاری قرابت داری کا وسیلہ حاصل ہے، اور وہ معاہدے والا اور گھرا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ ہاشم کے خاص لوگوں میں سے ہے اور وہ سمندروں کے اوپر تیرنے والا ہے۔ اور اگر قریش نے اس کے متعلق دھڑے بندی کر لی ہے تو انہیں کہہ دے، ہمارے عمرزاد تمہاری قوم کمزور نہیں ہے، تمہاری قوم کے ظلم سے خائف نہیں اور نہ ہم تمہیں ہلکی سی تکلیف دینے والے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے کہا، اور تمہاری جانب ایسے لوگ آئے ہیں جو تلواروں سے بے ہتھیار نہیں، ان کی تلوار اٹھانے کا زمانہ نیا نیا ہے اور وہ سفید روح ہے، اس کے چہروں سے بادلوں کو سراب کیا جاتا ہے، وہ یتیموں کا فریاد رس اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔